الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ رجب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور حرمت والے مہینے یہ ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان مہینوں کو 2 وجوہوں کی بنا پر حرمت والے مہینوں کا نام دیا گیا ہے۔ ان مہینوں میں دشمن سے جنگ کرنا حرام ہے، لیکن اگر دشمن خود ابتدا کرے تو جائز ہے، کیونکہ ان مہینوں میں حرمت پامال کرنی دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ شدید ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ان 4 مہینوں میں گناہ کے ارتکاب سے بچنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور فرمایا، ترجمہ: تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حالانکہ ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی حرمت اور بھی زیادہ شدید ہے۔ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یہ احتمال ہے کہ اس کی ضمیر 12 مہینوں کی طرف جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس نے ہی بندوں کی تقدیر بنائی ہے، اور یہ کہ وہ اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی انعامات کا شکر کرتے ہوئے زندگی بسر کریں اور اسے بندوں کی مصلحتوں میں بسر کریں، لہٰذا اس میں تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ضمیر ان 4 حرمت والے مہینوں کی طرف جاتی ہو، اور یہ ان کے لیے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم کے ارتکاب کی نہیں ہے، حالانکہ ہر وقت ظلم کرنے کی ممانعت ہے، اور ان 4 مہینوں میں ظلم اور ستم باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ دوسرا، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے متعلق گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر رجب کے مہینے میں کسی بھی صحیح حدیث سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگ جو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے ماہ رجب میں خاص کر روزہ رکھتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا افضل ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں، اور رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، روزہ رکھنے کے استحباب کی دلیل ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے ضعیف ابو داؤد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو پھر بھی یہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، اور جو شخص اس بنا پر رجب میں روزہ رکھے اور وہ باقی حرمت والے مہینوں میں بھی روزہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن صرف رجب کو روزے کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور خاص کر رجب کے روزے رکھنے میں ساری احادیث ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ یہ وہ ضعیف نہیں جو فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ ان میں سے عام حدیث موضوع جھوٹ پر مشتمل ہیں، اور مسند وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو یہ سب حرمت والے مہینوں میں ہیں، نہ کہ خاص کی رجب میں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، رجب کے روزے اور اس کے کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ اور بہتان ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ماہ رجب اور اس میں روزے رکھنے، اور نہ ہی اس کے کسی خاص دن میں روزے رکھنے، اور نہ ہی اس میں کسی خاص رات کو قیام کرنے کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث وارد نہیں جو قابل حجت ہو۔ اور سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں، رجب کے روزے رکھنے میں باقی مہینوں سے کوئی افضل نہیں، صرف اتنا ہے کہ ماہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور خاص کر رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے 27 رجب کے روزے اور اس رات قیام کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا، 27 رجب کا روزہ رکھنا اور 27 رجب کی رات قیام کرنا اور اس کو خاص کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔